السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں پر سمجھ نہیں پاتے۔ پہاڑوں میں ایک بزرگ اپنے نوجوان پوتے کے ساتھ رہتے تھے۔ وہ ہر روز صبح قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ ان کا پوتا ہمیشہ ان جیسا بننے کی کوشش کرتا تھا۔ ایک دن پوتا کہنے لگا، دادا میں بھی آپ کی طرح قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی، اور جو سمجھ آتی ہے جیسے ہی میں قرآن بند کرتا ہوں میں بھول جاتا ہوں۔ ایسے قرآن پڑھنے سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ دادا نے خاموشی سے کوئلوں والی ٹوکری میں سے کوئلہ نکال کر انگیٹھی میں ڈالا اور جواب میں ٹوکری پوتے کو دے کر کہا، جا پہاڑ کے نیچے ندی سے مجھے پانی کی ایک ٹوکری بھر کر لا دو۔ لڑکے نے دادا کی بات پر عمل کیا، لیکن گھر واپس پہنچنے تک تمام پانی ٹوکری میں سے گر گیا۔ دادا مسکرایا اور کہا، تم اس دفعہ زیادہ تیز قدم اٹھانا اور جلدی کرنا، اور اس کو واپس بھیج دیا۔ اگلی بار لڑکا بہت تیز بھاگا، لیکن گھر پہنچنے تک ٹوکری پھر خالی تھی۔ پھولی ہوئی سانسوں سے اس نے دادا سے کہا کہ ٹوکری میں پانی لانا ناممکن ہے، وہ بالٹی میں پانی لے آتا ہے۔ دادا نے کہا، مجھے پانی کی بالٹی نہیں، پانی کی ٹوکری چاہیے۔ تم ٹھیک سے کوشش نہیں کر رہے ہو۔ اسے پھر سے نیچے بھیج کر دروازے میں کھڑا ہو کر دیکھنے لگا کہ وہ کتنی کوشش کرتا ہے۔ لڑکے کو پتہ تھا کہ یہ ناممکن ہے، لیکن دادا کو دکھانے کے لیے اس نے ٹوکری پانی سے بھری انتہائی سرعت سے واپس دوڑا۔ واپس پہنچنے تک ٹوکری میں سے پانی پھر گر چکا تھا اور وہ خالی ہو چکی تھی۔ لڑکے نے کہا، دیکھا دادا، یہ بے سود ہے۔ دادا نے کہا، ٹوکری کی طرف دیکھو۔ لڑکے نے ٹوکری کی طرف دیکھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ ٹوکری پہلے سے مختلف تھی۔ اب وہ پرانی اور گندی ٹوکری کی جگہ اندر اور باہر سے صاف ستھری ہو چکی تھی۔ دادا نے کہا، بیٹا، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، چاہے ہم اس کا ایک لفظ بھی سمجھ نہ پا رہے ہوں یا یاد نہ کر پا رہے ہوں، پھر بھی اس کی تلاوت ہمیں اندر اور باہر سے ایسی پاک صاف کر دیتی ہے۔ اسی طرح اللہ ہماری زندگی بدل دیتا ہے۔ بہرحال خالی تلاوت کرنا بھی ثواب کا کام ہے کہ ہر لفظ کے بدلے 10 نیکیاں ہیں، اور ترجمہ بھی ساتھ پڑھنا خالی تلاوت سے زیادہ افضل ہے، اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا سب سے زیادہ افضل ہے۔ بس ذہن بنائیں، کم از کم زندگی میں ایک دفعہ تو قرآن حکیم کو تفسیر کے ساتھ پڑھ ہی لینا چاہیے۔ جب آپ نیت کریں گے تو اللہ توفیق بھی دے گا انشاءاللہ۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو وہ کسی کو زندہ نہیں کاٹ دیتا، کسی کا رزق نہیں روکتا، نہ ہی آسمان سے پتھر برساتا ہے۔ وہ تو بس سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، دنیا میں غرق کر دیتا ہے۔ بے شک یہ عذابوں میں بدترین عذاب ہے۔ جب دنیا سے مایوس ہو جاؤ، اپنے اللہ کے پاس چلے جانا۔ اللہ کسی کو مایوس نہیں کرتا، وہ اپنے بندے کو مایوس ہونے نہیں دے گا، بلکہ زندگی کی چاہ پیدا کر دے گا۔ دنیا میں تجھے کسی سے نا امیدی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، صرف اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ۔ اگر تم اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہو تو پھر دیکھو کیسے راستے تمہارے لیے کھولے جاتے ہیں۔